جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو ہمارے حال پر رحم فرما، تو ہمارے احوال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے معاملات کے اندر اور جو دینی ان میں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمالکم عمالکم، ناظرین آج بیان کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ ناظرین ہم سارا ملبہ حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں، ہماری یہ حالت حکمرانوں نے کر دی۔ اگرچہ حکمرانوں کا بہت سارا عمل دخر ہے قوموں کو بنانے اور قوموں کو بگاڑنے میں، لیکن اچھے حکمران یہ رعایا کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہے، اور برے حکمران یہ رعایا کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، کرپٹ ہوں، اور نیچے کا عذاب ہے تمہارے ماتحت وہ نافرمان ہوں۔ حکمران نااہل ہوں اور اولاد نافرمان ہوں، یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کیسے آتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جس طرح کے ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اگر رعایا نیک نہ ہوگی تو ان پر اچھے حکمران، نیک حکمران مسلط نہ ہوں گے۔ اگر رعایا نیک ہوگی تو ان پر نیک حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ حجاج بن یوسف ظالم شخص تھا، کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں اختیار کرتا؟ تو اس نے آگے سے جو جواب دیا وہ بڑا ہی توجہ طلب ہے۔ اس نے کہا کہ رعایا ابو ذر غفاری بن جائے تو میں عمر بن جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری تقوی و طہارت کے پیکر، عبادت کے اندر یکتائے زمانہ تھے۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو، نیک متقی ہو، تو حکمران عمر جیسا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو ہمارے حال پر رحم فرما، تو ہمارے احوال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دے۔ جب ہم اپنے اعمال درست کر لیں گے، جب قوم اپنے اعمال کو صحیح شریعت کے مطابق وہ کر لے گی، پھر اللہ تعالیٰ قوم پر رحم فرمائے گا، انہیں نیک رہبر بھی عطا فرما دے گا۔ اب جو یہ سیاسی ہیں ان کا کوئی مذہب کوئی دین ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنگل کے اندر قحط پڑ گیا تو شیر نے بکری سے کہا کہ مشکل حالات میں تو قربانی دے، اس لیے کہ ایک وقت میں تو چارہ کھائے اور تین مرتبہ تو دودھ دے دے۔ بکری نے کہا کہ میں غریب بیچاری ہر مرتبہ قربانی دیتی ہوں، اس بار طاقتور قربانی دے۔ شیر نے کہا کہ تجھے علم نہیں کہ قربانی حلال کی ہوتی ہے، تو ہم ہیں ہی سارے حرام کے۔ تو اب ملک یہ معاشی طور پر مشکل حالات سے گزر رہا ہے، تو قربانی بھی غریب عوام ہی دے، کہ سیاسی تو ہے ہی حرام کے۔ اس شیر کی طرح جیسے اس نے کہا، ناظرین جس ملک کے اندر غریب عوام غربت کی وجہ سے پیسی جا رہی ہے، لیکن جو حکمران ہیں، جرنیل ہیں، ججز ہیں اور بیوروکریسی، وہ اپنے پروٹوکول، اپنی عیاشیاں وہ ختم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے معاملات کے اندر اور جو دینی ان میں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔